بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی یورپ کی سیونک فوج کو ہرانے والا سلطان، وہ نہ صرف اسلام کے اتہاس میں بلکہ دنیا کے اتہاس کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطان میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، جرأت، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 کو یورپ کی سیونک فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1137 میں تقریت کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 556 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین جنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان سے سنگھرش کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس، مسجد اقصی، یروشلم کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصول، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ وعدہ محض کاغذی تھا۔ یورپی فوجیں لگاتار کروسیڈرز اور قافلوں کو لوٹنے میں ویست تھیں۔ 1186 میں کروسیڈرز کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ کوشش کی کہ بہت سی دیگر عیسائی فوجوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کو روک تھام کے لیے قدم اٹھائے اور فوراً رینالڈ کو پیچھا کرتے ہوئے حطین میں اس تک پہنچ گئے۔ سلطان نے یہ دشمنی کے لشکر پر ایک ایسا آتش گر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش کے ماحول میں 4 جولائی 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 کروسیڈرز کی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بن گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیا اور رحم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو بروز جمعہ بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطینی سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین جنگی کا تیار کردہ
منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کی ہے اور اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی فوجیوں نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک مثال فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہ ہی ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کیے۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطینی میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلدی ہی سارا فلسطین مسلموں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال 761 سال مسلسل مسلموں کا قبضہ رہا۔ پھر 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصل حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوحرام برپا ہو گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس، انگلینڈ سے فوج روانہ ہونے لگی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا اور فرانس کا بادشاہ فلیپ اگسٹس اپنی فوج لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور مکہ بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا مکہ کی حفاظت کے تمام انتظام مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکہ میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، کیونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرح ہاتھ نہ بڑھائے۔ اس لیے صلیبی ناکے بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان اس کے باوجود پوری کوشش کیے مگر مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرطیں کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور محاصرین کو قتل کر دیا۔ مکہ کے بعد کروسیڈرز نے فلسطین کی بندرگاہ عسقلان کا رخ کیا۔ عسقلان پہنچنے تک ان کا سلطان کے ساتھ 11 یا 12 مرتبہ مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہادری کا درخشاں انداز مثال پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بندرگاہ کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، تب صلاح الدین ایوبی کو
پیچھے ہٹنا پڑا۔ واپسی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسقلان شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب کروسیڈرز کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا بڑی ضرورت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو کروسیڈرز نے صلح کی درخواست کی۔ دونوں فوجوں میں معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے تیسری کروسیڈ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ میں کروسیڈرز کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاض اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ معاہدے کی شرطیں کچھ ایسی تھیں: بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا، ارسف، حائفہ، یافا، اقصی کے شہر مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے، اسقلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا، مسجد اقصی کے زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی گئی، صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو سنگھرش کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے حصے میں فوڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی سنگھرش اور جدوجہد کی سرگرمی میں فرق نہیں آیا۔ صبح سے لے کر ظہر اور عصر سے لے کر مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاری رہتی ہے، اور اس کے اوپر سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت دی۔ اجازت ملنے پر برسوں سے جو زائرین انتظار کر رہے تھے وہ ٹوٹ پڑے۔ بادشاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت کے بغیر کسی کو بھی بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کو آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو اندر آنے کی اجازت دی، بلکہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت، عشائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک عین اسلامک تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ ان کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلمانوں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے جگہ معمول سا مکان ہوتا تھا۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب اس نے فاطمی حکمرانوں کے حالات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینے کے بجائے بیت المال میں داخل کر دیا اور محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل کو عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں
تو نور الدین جنگی کے زمانے میں مدرسے اور اسپتال قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہاں کثرت سے مدرسے اور اسپتال قائم کیے۔ ان مدارس میں اسٹوڈنٹ کے رہنے و کھانے کا انتظام بھی سرکاری خزانے سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن زبیر لکھتا ہے کہ یہ اسپتال ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے اسپتال اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا۔ صلاح الدین ایوبی سلطنت غوریہ کے حکمران شاہ حب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمران میں سے تھے۔ 4 مارچ 1193 بمطابق 579 ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ حکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواب اور سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال حکومت کی۔ لیکھک ابن خلقان کے مطابق صلاح الدین ایوبی کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز لیکھک لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہ اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔